بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمی ابراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ اہم آج دن ہے پاکستان میں۔ چیف جسٹس جناب قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا ایوان صدر میں، اور اس کے بعد ہم سپریم کورٹ میں ایک بڑی تیزی دیکھ رہے ہیں۔ فوری طور پر لاہور سے رجسٹرار کا تعین کیا گیا، سیشن جج جزیلہ اسلم صاحبہ، ان کا نوٹیفیکیشن ہوا اور انہوں نے آتے ہی کاز لسٹ کل کی جاری کی ہے، جس میں پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو ہے اس پر فل کورٹ 9:30 بجے سماعت کرے گا، اور صرف کل کی کاز لسٹ اور ایک ہی مقدمہ۔ اس کے علاوہ انہوں نے ڈاکٹر مشتاق کو، جہاں پر وہ تعمیر ملت شفا تعمیر ملت یونیورسٹی سے ان کو لائے اور ان کو انہوں نے اپنا سیکریٹری بنایا۔ بلوچستان ہائی کورٹ سے صادق صاحب کو اپنا سٹاف آفیسر انہوں نے بنایا، اور بھی بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ، کیونکہ آج جب ایوان صدر میں انہوں نے اپنے عہدے کا حلف اٹھایا تو ایک وہاں پر ایک ایسا واقعہ ہوا جس سے تمام جو لوگ تھے پارٹیسپینٹس حیران ہوئے، کچھ کو خوشگوار حیرت ہوئی۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اپنی اہلیہ کو حلف لیتے وقت اپنے ساتھ کھڑا کیا۔ اس پر سوشل میڈیا پر بہت بات ہو رہی ہے۔ جو ہم خیال صحافی ہیں، جو جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بڑے فیورٹ ہیں اور جن کو ایوان صدر میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے گیسٹ کے طور پر بلایا گیا، وہ اپنی تحریروں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک بہت اچھا اقدام ہے جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا کہ اپنی اہلیہ کو انہوں نے ساتھ کھڑا کیا۔ وومن امپاورمنٹ کے حوالے سے یہ بہت ہی اہم ہے، اور ہم سب کو اپنی خواتین کے ساتھ اسی طرح عزت سے پیش آنا چاہیے اور ان کو پروجیکٹ کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک اوتھ ٹیکنگ تھی، اور اس میں اگر انہوں نے ان اہلیہ کو ساتھ کھڑا کیا ہے تو وہ سارکیسٹکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا وہ آنے والے فیصلے بھی ان کی مشاورت سے کریں گے۔ بہرحال ایک بحث یہ چل نکلی ہے، لیکن عمومی طور پر لوگوں نے اس جسچر کو پسند کیا، اپنی اہلیہ کو اپنے ساتھ کھڑا کر کے، کیونکہ ان کی اہلیہ نے جب وہ سپریم کورٹ میں سپریم جوڈیشل کونسل میں اپنا مقدمہ لڑ رہے تھے، جو فنڈز کے حوالے سے تھا کہ انہوں نے ان کی اہلیہ نے جو وہاں پر فنڈز ٹرانسفر کیے ہیں ان کا سورس کیا ہے، تو اس پر بہت دلیری کے ساتھ سرینہ عیسیٰ صاحبہ نے عدالت کا بھی مقابلہ کیا، اور بھی بڑے سخت حالات تھے، لیکن وہ اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی رہیں، نہ صرف کھڑی رہیں بلکہ ان کا مقدمہ بھی انہوں نے بڑی ہمت سے ان کے ساتھ لڑا۔ تو ایک اپریسیشن ہے، ایک وفادار وائف کی حیثیت سے ان کی پاکستان میں لوگ ان کو اس لحاظ سے پسند کرتے ہیں کہ جب مشکل وقت آئی تو وہ اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی ہوئی، اور آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے انہیں اپنے ساتھ کھڑا کر کے جو جیسچر دیا ہے اس کو بہت سارے لوگوں نے پسند بھی کیا۔ کوئی روایت ایسی نہیں ہے یہاں پر پاکستان میں کہ جب حلف اٹھایا جائے تو وائف جو ہے، چاہے وہ وزارت عظمیٰ کا حلف ہو، صدارت کا حلف ہو، جج کا حلف ہو، کہ اس میں اپنی اہلیہ کو یا اس طرح اپنے خواتین کو ساتھ کھڑا کیا جائے۔ پاکستان میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ یہاں پورے انڈو پاک میں ایسی کوئی مثال نہیں ہے۔ امریکہ میں ہم دیکھتے ہیں جب امریکی صدر اپنے عہدے کا حلف اٹھاتا ہے تو اس کی اہلیہ اس کے ساتھ پیچھے کھڑی ہوتی ہے، تو لیکن پاکستان میں اس طرح کی چیز نہیں تھی۔ اور پھر اس میں جو سب سے اہم بات ہے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس کی کسی سے اجازت نہیں لی۔ انہوں نے، پوری قوم دیکھ رہی تھی ٹیلی ویژن پر، حلف شروع ہونے سے پہلے انہوں نے جو پریزیڈنٹ کے جو ایم ایس ہیں، ملٹری سیکٹری، ان سے یہ بات کہی کہ آپ میری اہلیہ کو جب میں حلف لینے لگوں تو آپ نے ان کو میرے ساتھ لے آنا ہے۔ تو ترانے کے بعد تقریب جب ہوئی تو پہلے ترانہ ہوا، اور اس کے بعد پھر قاضی فائز صاحب کا حلف ہوا۔ تو اس وقت جو ملٹری سیکرٹری صاحب تھے وہ ان کی اہلیہ کو وہاں پر لے آئے، اور وہ بڑے پروقار انداز میں ان کے ساتھ کھڑی تھیں۔ تو یہ تو ایک ہے، لیکن اب بہرحال کل سارا دن سماعت ہوگی، دیکھنا ہے کہ کیا کل ہی وہ اس کا کوئی فیصلہ کرتے ہیں۔ اور ایک اور بات چل رہی ہے کہ انہوں نے خط لکھا تھا
کہ یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے اس کی سماعت جو ہے وہ ہونی چاہیے اوپن کورٹ میں. تو اس وقت جو بینچ تھا اس نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہ فل کورٹ فیصلہ کرے گا, یہ جوڈیشل ایشو نہیں ہے, یہ ایک ایڈمنسٹریٹو ایشو ہے, اور فل کورٹ یہ فیصلہ کرے گا کہ اس کی ہونی چاہیے ٹی وی پر نشر اس کی سماعت یا نہیں. تو وہ ایک فیصلہ آڑے آ رہا ہے. ویسے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی خواہش یہ ہے کہ اس کو براہ راست نشر کیا جائے, اور اس میں پی ٹی وی نے آج سپریم کورٹ کا دورہ بھی کیا, لیکن ابھی تذبذب ہے, ابھی پتہ نہیں کہ کیا ہوگا. کل تھوڑی دیر کی ایک میٹنگ ہو بھی سکتی ہے فل کورٹ کی اجلاس سے پہلے, سماعت سے پہلے یا بعد میں, اور کسی سٹیج پر بھی جو اس کی سماعت ہے اس کو پبلک کیا جا سکتا ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ ریفرنس نہیں لیا جناب عمر عطا بندیال صاحب نے, اور اگر ریفرنس ہوتا تو اس میں پھر ان کے جو مخالف گفتگو ہے وہ بھی کی جا سکتی تھی. تو کیونکہ ریفرنس نہیں لیا اس لیے ابھی بہت سارے دلوں میں بھڑاس ہے, تو وہ شاید اگر ٹی وی پر براہ راست یہ نشر ہوا تو وہ بھڑاس نکالنے کا بھی ایک موقع مل سکتا ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ سپریم کورٹ کے اندر گروپنگ ہے, ڈیوائیڈڈ ہے, اور اب بندیال صاحب کا گروپ چلا گیا ہے تو قاضی صاحب کا گروپ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی وہ حاوی ہے. تو ان کے جو ہم خیال صحافی ہیں انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا, بلکہ آج ٹی وی پر پروگرام ہو رہے ہیں کہ جناب یہ جو ججز آئے ہوئے ہیں آؤٹ آف ٹرن آئے ہوئے ہیں یہ واپس جائیں گے, کچھ ججز کے ان میں نام لیے جا رہے ہیں. تو ایک انٹرسٹنگ بیٹل جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ آگے چل کر ہوگی. دوسری, چودھری پرویز الہی صاحب 13ویں دفعہ گرفتار ہوئے. انہیں جو اینٹی کرپشن کے مقدمے میں جج کے سامنے پیش کیا گیا, ان کا آج ریمانڈ کی ان کے بات ہو رہی تھی, تو ریمانڈ نہیں ہوا. پھر اس کے بعد جج صاحب نے, جوڈیشل مجسٹریٹ صاحب نے ان کو ڈسچارج کر دیا. لیکن جیسے وہ ڈسچارج ہوئے مقدمے سے تو پولیس نے کہا جی ایک اور دہشت گردی کا مقدمہ ہے پنڈی میں, اس میں ہم ان کو گرفتار کر رہے ہیں, اور وہ گرفتار ہو گئے. ان کو بختر بند گاڑی میں بٹھا دیا گیا کہ چلیں جی اس گاڑی میں آپ کو پنڈی لے کے جانا ہے. تو جج صاحب کو درخواست کی چودھری پرویز الہی صاحب نے کہ یہ تو ایک اذیت دینے کا پروگرام ہے, بختر بند گاڑی پنڈی تک. تو اس پر عدالت نے یہ حکم نامہ جاری کیا کہ ان کو سیڈان کار میں لے کے جائیں, آپ بختر بند گاڑی میں لے جانے کی ضرورت نہیں. تو 13ویں دفعہ ضمانت ہوئی چودھری صاحب کی, لیکن ابھی تک وہ پابند سلاسل ہی ہیں, اور شرط ایک ہی ہے کہ عمران خان کا ساتھ چھوڑو گے تو آپ کو آنے کی اجازت دی جائے گی. نگران وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ ایک خصوصی جہاز لے کے ایوان صدر میں وہ تھے اوتھ ٹیکنگ میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی. اس کے بعد وہ چلے گئے ہیں نیو یارک کی طرف. اور دوسری جانب جو محسن نقوی صاحب ہیں پنجاب کے وزیر اعلیٰ, وہ بہت سارے صوبائی وزراء کو ساتھ لے کے تو 5 روزہ سرکاری دورے پر وہ چائنا چلے گئے ہیں. مال جناب ہے, وہ کہتے ہیں کہ مال مفت دل بے رحم, ایکس چیکر پاکستانی بیچارے جو اپنے خزانے میں پیسے جمع کراتے ہیں ان کے ٹیکسوں سے, ان کے خون پسینے کی کمائی وہ اڑائی جا رہی ہے, اور کسی کو اس پہ کوئی شرمندگی نہیں, اور وہ کہتے ہیں یہ ہمارا رائٹ ہے, یہ ہمارا حق ہے. جو ایک اور اہم ڈیولپمنٹ ہے وہ جناب حنیف عباسی صاحب نے کل تو بڑی دھواں دھار ایک پریس کانفرنس کی, نون لیگ کے وہ بڑے قریب ہیں شہباز صاحب کے. انہوں نے کہا مر گیا بھٹو. کہاں ہے بھٹو؟ کوئی نہیں ہے بھٹو, یہ سب بس جب سیاست کرنی ہوتی ہے تو آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں بھٹو زندہ ہے. اس پر بلاول نے بڑا سخت ریئیکشن دیا, پیپلز پارٹی نے بڑا سخت ریئیکشن دیا. تو اور انہوں نے کہا کہ پھر ہم کھاتا کھولنے لگے ہیں. تو اس پر پھر لنڈن سے آج حنیف عباسی صاحب کی کھچائی ہوئی ہے, اور میاں نواز شریف اور شہباز شریف نے کہا ہے کہ تسی عباسی صاحب انہوں ذرا کریکٹ کرو. تو آج عباسی صاحب آ گئے, اور وہی انہوں نے کہا یار میں نے تو جو بات کہی تھی اس کو تو آپ نے سیاق و سباق سے ہٹ کر لیا ہے. او بھائی بھٹو تو ایک عظیم لیڈر ہے, اس نے نیوکلیر پروگرام دیا, اس کی عظمت کو سلام, لیکن میں تو یہ جو ابھی جو پرفارمنس ہے میں تو اس کی بات کر رہا تھا, میں ریفرنس کے طور پر بات کی تھی. بھٹو میرا قائد ہے, لیڈر ہے, اور پاکستان کا لیڈر ہے, اس سے بڑا تو قائد ہی کوئی نہیں ہے. تو اپنی جان چھڑائی حنیف عباسی صاحب نے. بہرحال یہ چل رہا ہے پاکستان میں, تیزی سے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جن پھرتیوں سے کام شروع کیا ہے تو ان کی تیزیاں جو ہیں وہ کسی طوفان کا پیش خیمہ ہو سکتی ہیں. دیکھیں کیا ہوتا ہے, آپ کو ہم تازہ ترین دیتے رہیں گے. اگلی ویڈیو تک کی اجازت, اللہ نے